نگاہ ہی ایسے جوہر کا انتخاب کر سکتی تھی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت نے اپنی رحلت سے قبل اپنے مبارک قلم سے حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی مدظلہ العالی، جن کے بارے میں بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باصلاحیت بھی بنایا ہے، ان کو اللہ نے صالحیت سے بھی نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان و قلم کی بے پناہ دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ موقع دیا کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کے دامن فیض سے وہ لمبے عرصے تک کوشش چینی کی ہے، اور آج اس وقت اپنی جوان سالی میں ایک عظیم منصب پر حضرت نے اپنی زبان اور اپنے قلم سے ان کو فائز فرمایا ہے۔ میرا یقین ہے کہ حضرت کا فیصلہ ایک ایسی تبدیلی فیصلہ ہے جس پر ہم مضبوطی کے ساتھ اگر کھڑے رہیں گے اور سم و طاعت کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا اور جو امارت شریعہ کی شان اور پہچان ہے، اس کے ساتھ اپنے نائب امیر شریعت کے سم و طاعت میں ہم لوگ زندگی گزاریں گے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرمائے گا کہ ہمیں کسی قدم پر کمزوری کا احساس نہیں ہوگا۔ میں نہایت احترام کے ساتھ محترم جناب حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب مدظلہ نائب امیر شریعت امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعين أما بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العظيم۔ حضرت صدر محترم صاحبزادہ گرامی قدر خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین اور ہم سبوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور جناب محترم بھائی فہد رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے اور امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے اپنے تمام ذمہ داران، کارکنان اور ان کے متعلقین، محبین، مخلصین، ارباب حل و عقد، ارکان شورا، ارکان عاملہ اور امارت شریعہ ٹرسٹ کے ارکان، تمامی حضرات کی طرف سے دونوں صاحبزادگان کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلبی اولاد ہیں، آپ پر تو غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن ہم اور یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے تمام حضرات اور ملک میں پھیلے ہوئے آپ کے محبین، مخلصین، آپ کے مریدین و متوسلین، آپ کے تلامذہ، آپ کے رفقا، وہ سب کے سب غمگین
اور ان کے دل سب کے ٹوٹے ہوئے ہیں اور سبھی صحیح معنوں میں تعزیت کے مستحق ہیں۔ حضرت والا کو حق جل مجدہ کی طرف سے جو محبوبیت اور مقبولیت ملی تھی وہ در حقیقت من جانب اللہ تھی، وہ انسانوں کو عام طور پر اپنی محنتوں سے اور کسب سے نہیں ملا کرتی۔ ابھی ایک دو تعزیت کی میٹنگوں میں شرکت ہوئی جو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے باہر دیگر صوبوں کے ہیں، تعزیت کے پروگراموں میں زوم پر آن لائن، اس میں شرکت سے اندازہ ہوا کہ شاید ایسا لگتا کہ ہم سے زیادہ غم کا پہاڑ ان پر ٹوٹا ہوا ہے، یا ہمارے گھر کا نہیں، ایسا لگتا ان کے گھر کا مسئلہ ہے۔ یہاں سے بہت دور بیٹھے ہوئے بہت سے انسانوں نے یہ ذکر کیا کہ مولانا ابھی اندور کے ہمارے بڑی محترم معزز شخصیت نے ذکر کیا، ایک ایک فرد کو آپ اس طرح محبت رکھتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا کہ شاید سب سے زیادہ محبت اور تعلق حضرت والا کو مجھے سے، اور گارجین اور سرپرست کی حیثیت سے ان کے گھر کے تمام مسائل کو قریب سے دیکھتے، سمجھتے، مشورے دیتے اور وقت پر کام آیا کرتے تھے۔ ایسے گھرانے کوئی 100، 200 یا 1000، 2000 نہیں، ہزاروں کی تعداد۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ خدا کی قسم یہ حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے علاوہ کچھ نہیں، جو ملک کے عظیم ملی اداروں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس طرح نہیں کہ صرف نام کی سرپرستی ہے جس سے وہ بڑا دور بھاگا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں کام کا انسان ہوں، تو ہر ایک سے کیا امیر شریعت اور کیا جنرل سیکریٹری پرسنل بورڈ، وہ تو استعفیٰ دینے کے ہر لمحے تیار رہتے تھے کہ ولی اگر کام کے لائق نہیں رہے گا تو اس سے پہلے استعفیٰ دے دے گا۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری محترم تشریف فرما، وہ شہادت دیں گے کہ حضرت صدر محترم کی خدمت میں اپنا استعفیٰ پیش کر چکے، قبول نہیں کیا گیا کہ مجھے جنرل سیکریٹری سے چھٹکارا دیا۔ اتنے مصروف ترین ملک کے عظیم اداروں کے جز و کل کی خبر رکھنے والے اور ایک ایک فرد کی خبر رکھنے والے کا حال یہ ہے کہ نہ معلوم اپنے مریدین و محبین اور اپنے سے منسلکین کی اتنی خبر رکھتے تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ میرا آپریشن ہوا 3-4 سال پہلے، 1-2-3 روز میں صحیح ہو جاتا، ایک ہفتے تک مسلسل دن میں 3 بار فون کر کے خیریت پوچھتے تھے اپنی ساری مصروفیت کے بعد۔ وہ تو اپنا باپ بھی 3 بار اگر سفر میں آپ دور ہیں 3 بار فون کر کے نہیں پوچھ سکے گا۔ اور اسی طرح میں آج ہی بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک استاد اور ہیں، امارت شریعہ کے شورا کے معزز رکن ہیں، ہمارے بھی استاد حضرت مولانا محمد اسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، دارالعلوم وقف دیوبند میں مسلم شریف پڑھاتے ہیں۔ آپ حضرات سب تو خود ہی واقف ہیں، ایک زمانے سے شورا کے رکن ہیں گھر۔ حضرت کی جب طبیعت خراب ہوئی تو تقریباً ہفتے میں 1 بار فون کرتے تھے، 3-4-5 مہینہ سلسلہ رہا تو حضرت مولانا مجھ سے فرماتے تھے کہ مجھے رونا آتا ہے کہ اس طرح گہرا رشتہ تو میرا تھا بھی نہیں، مسلسل خیریت لیتے ہیں، اب کیا جو پچھلا بتاتا ہوں سب یاد رہتا ہوں۔ نہ معلوم کتنے لوگوں کے دلوں میں وہ داغ اور زخم ہے جس کو دور کرنا بہت جلد آسان نہیں ہے، لیکن خود آج اور اب تک اور نہ معلوم کب تک یہ سلسلہ رہے گا کہ ذہن و دماغ حاضر نہیں ہے، اور اس بات کو بھی میرا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا اب تک کہ حضرت والا جا چکے ہیں، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ عجیب غریب تاریکی، مایوسی اور عجیب آگے کی کے لیے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، یقین نہیں ہو رہا۔ لیکن اس لیے میرا بھی رشتہ حضرت امیر شریعت حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے 1-2 دن کا نہیں، بلکہ میرے خانوادے کے رشتے کو 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ سن تو یقین کے ساتھ یاد نہیں، مگر میرے دادا حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، اور پھر حضرت لطف اللہ صاحب سے، حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہاں تک اس خانوادے کا
غلام رہا اور اسی کا فیض ہے جو کچھ آپ دیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس تعلق کے بعد جو گزر رہی ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت والا کے بارے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خوبیاں، اوصاف و کمالات۔ ابھی حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے عرض کیا آپ کے سامنے، اوصاف و کمالات کے مجموعہ آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری والی بات ہے۔ تو کہتا ہوں کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں، متنوع اور مختلف الانواع صلاحیتیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی، لیکن ایک بڑی خوبی جو انہیں بہت ممتاز کرتی ہے، جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے اور اس گوشے کی طرف نظر بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں یہ تھا کہ وہ دولت کو، مال کو، سیم و زر کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے، اپنی جوتیوں کے نوک پر اور اپنے قدموں اور ان کی ٹھوکروں میں رکھا کرتے تھے، پوری زندگی ایثار کی زندگی گزارتے۔ اور ابھی ہمارے محترم حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے عرض کیا کہ قیامت تک یہ ادارے قائم رہیں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ادارے جن میں ان کا خون جگر اور ان کے خانوادے کا خون جگر لگا ہوا ہے، خدا کی قسم وہ قیامت تک ضرور قائم رہیں گے اور اس پر کسی طرح کی نظر نہیں لگے گی۔ وہ اس لیے، اس کی میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کی آبیاری کے لیے جب ان کی شادی ہوئی تو اپنی اہلیہ کا زیور بیچ دیا، نواب گھرانے کی تھی، دیوان گیٹ دیوبند میں انہی لوگوں کا، آج بھی بڑا گھر ہے۔ حضرت نانوتوی کو جو گھر ملا تھا آج تک 6 اور 7 نسل میں بھی اضافہ نہیں کرنا پڑا انہیں، آج تک وہی چل رہا ہے۔ زیورات سے لیس انہیں بھیجا تھا، پہلی رات جسے شب زفاف کہتے ہیں، حضرت نے فرمایا اہلیہ سے کہ دارالعلوم سامنے ہے اور یہ ساری چیزیں اسی کے لیے وقف کر دیں۔ دوبارہ پھر جب گھر نہیں دیکھا، خالی، کہیں کوئی زیور کچھ بھی نہیں، دوبارہ مالدار گھر کی تھی، دوبارہ والد نے پھر ساری چیزیں بنا کر دی، پھر اس کو بھی اسی طرح اتروا دیا اور اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، 3 بار اسی سے وہ سمجھ گئی کہ شاید اب مجھے یہ نہیں رکھا۔ یہی حال آپ نہیں جانتے، اور اس لیے نہیں جانتے ہیں کہ اس خانوادے کا ایک مزاج اخفاء حال کا اس قدر زیادہ ہے کہ آج یہ چیزیں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں، اور اس کا اعتراف کرنے میں اس سرزمین میں بڑی کمی ہے، جس کو لوگ بیان بھی نہیں کرتے، اس کو جانتے بھی نہیں۔ تاریخ اگر دیکھیے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 25ویں نسل، 25ویں پشت پر ہے، وہاں آپ اندازہ کیجئے فرمایا تھا کہ قیامت تک اس سلسلے میں اور اس خانوادے میں ولایت قائم رہے گی، جو آج تک قائم آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی اس خانوادے میں انشاءاللہ۔ وہاں ملتان سے ہوتے ہوئے جب مظفر نگر کے کھتولی کے گاؤں محی الدین پور میں یہ خانوادہ آباد ہوا، سادات کا وہ خانوادہ آج بھی وہاں موجود ہے، اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر کانپور آیا، اور پھر کانپور میں حضرت منگیری کو ان کے مرشد نے کہا کہ منگیر چلے جاؤ رد قادیانیت اور عیسائیت وغیرہ کے لیے، سب کچھ چھوڑ کر اسی حال میں آ گئے، سب کچھ چھوڑ کر۔ سب کچھ کا مطلب یہ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے سوائے جو بدن پر تھا، جس پر وہی لے کر چلتی۔ آج بھی کانپور کے اسٹیشن کے قریب وہ دلاری مسجد یادگار ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ میں وہاں گیا، لوگوں نے بتایا کہ ساری جائیداد حضرت منگیری کی ہے، لیکن جب حضرت وہاں سے جانے لگے سفر حج پر، منگیر سے ٹرین گزر رہی کانپور سے، فرمایا کہ حضرت یہاں قیام فرمانے۔ جب حضرت کو معلوم ہوا تو کہا کہ اسٹیشن پر بھی نہیں اتروں گا، کہیں میرے مرشد کو یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ محمد علی کے دل میں اپنے وطن سے کچھ محبت باقی ہے، شاید اسٹیشن پر بھی نہیں۔ پھر اپنی پوری زندگی کبھی تشریف نہیں ہے۔ ابھی سال گزشتہ 1 سال ہوا، حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تشریف فرما و شہادت دے،
پروگرام ہوا وہیں کھتولی ہی میں خاص اسی جگہ جہاں حضرت کا گاؤں آباد ہے. حضرت تشریف لے گئے, میں بھی شریک تھا. لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت محی الدین پور چلیں. حضرت کو انشراح نہیں تھا بہت زیادہ, لیکن اصرار اتنا شدید کہ خانوادے کے ترین لوگ سارے موجود تھے. آج بھی ساری پراپرٹی وہاں موجود ہے, سب کچھ, لیکن ایک پیسہ نہیں ہے, اسے اسی طرح چھوڑ. جو میرے آباء و اجداد نے لیا نہیں لیا وہ میں کیسے لے سکتا ہوں؟ جو جہاں تھا وہاں سے بھی چھوڑ کر چلے گئے, کانپور سے بھی چھوڑ کر چلے گئے, دولت کی طرف دیکھا ہی نہیں. آپ کو حیرت ہو, مجھے عرض کر لینے دیجئے کہ جب معاملہ یہاں پر پہنچا, خانقاہ رحمانی میں جو مکان ہے, حضرت نے جامع رحمانی کو جو ترقی دی ہے اور خانقاہ رحمانی کی جو ترقی حضرت نے فرمائی ہے, اللہ اکبر, کیا کہنا. وہ انہی کا حصہ تھا جس میں لگ جایا کرتے تھے, جو چاہتے تھے تو لمحہ میں ہو جایا کرتا. تعمیرات اور بلڈنگیں سب دیکھیں, اپنے گھر میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی اس اللہ کے بندے نے اس پورے عرصے, ایک اینٹ نہیں لگائی اپنے گھر میں. ورنہ تو آج ٹائل پتھر اور معلوم کیا کیا نقش و نگار میں بھی وہی سادگی, وہی فرش, وہی سارے. اور آپ جانتے ہیں کہ 1974 سے لے کر 1996-94 تک ایم ایل سی رہے. بڑی تنخواہ, جب زمانے میں ٹیلی فون کا تصور نہیں تھا, ٹیلی فون اور ساری چیزیں. آپ کو حیرت ہوگی, لوگ نہیں جانتے, اور کیسے جانے جب کبھی اظہار ہی نہیں کیا. اپنی پوری تنخواہ اور وہ ٹیلی فون جو حکومت کی طرف سے ان کو کرنے کے لیے ملا تھا. حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ جب مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام فرما رہے تھے اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے دن اور رات وقف کر چکے تھے, الولد سر لابیہ کے مصداق ہم سبوں کے مرشد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری تنخواہ اس زمانے میں اسی پر خرچ کر دی. ٹیلی فون سارے وہی سے ہوتے تھے, مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان کو اسی سے. اور ابھی آپ کے سامنے تذکرہ آ گیا, مولانا نے فرمایا, امام طالب رحمانی صاحب نے 5 لاکھ روپے کا بھی نسخہ ہے, 19 لاکھ روپے. لیکن اس 19 لاکھ کو ذرا آپ سمجھیے, یہ 19 لاکھ 19 کروڑ سے کم نہیں آتی. اس زمانے کا 19 لاکھ ہے جو 19 کروڑ ہے, اس کو ملائیے گا. بہرحال موقع نہیں, میں صرف اشارہ میں کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ کی زندگی کا جو حصہ ہے, ایک حصہ, ایک مسئلے اور ایک چیز کو لے لیجئے تو خدا کی قسم اللہ کے بندے نے اپنی ذات پر مال و دولت کو, جس کو سنا کرتے تھے بزرگوں اور اسلاف کی زندگی میں بھی ٹوکروں میں رکھا کرتے تھے, تو میں نے اپنے مرشد کے اندر دیکھا ہے. ہم سبوں کے قائد اور ہم سبوں کے محترم کے اندر وہ خوبیاں اللہ نے رکھی تھی, لیکن کبھی اظہار نہیں فرمایا کرتے, کبھی اظہار نہیں فرمایا کرتے. اسی لیے جب آپ جامع رحمانی میں مدرس ہوئے, ابو داؤد شریف وغیرہ تک پڑھاتے تھے, کبھی آپ نے تنخواہ قبول لی. آپ کو حیرت ہوگی کسی ادارے سے تنخواہ ہی نہیں لی, اور جو تنخواہ لی اگر گورنمنٹ سے جو تنخواہ آئی وہ صلی اللہ کی راہ میں خرچ کر. آج رحمانی 30 جس کا نام صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے دانشوران طبقہ حیران ہے. ہم جیسا لوگ تو اس کی عظمت کو, اصل حقیقت خدا کی قسم سمجھ ہی نہیں پا رہے. دانشوران طبقہ جو تھوڑا سمجھ رہا وہ حیران ہے کہ اتنا عظیم ترین رزلٹ اور نتیجہ کیسے آیا. اب اس بات کو یقین سے سمجھیے, ذمہ داری کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. ایسا نتیجہ پورے ہندوستان میں اس کی ایک مثال نہیں, اور ہندوستان کو چھوڑ دیجئے, دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت اور دنیا کے سب سے عظیم ترین ترقی یافتہ ممالک کو بھی اگر لے لیجئے, ایسا رزلٹ امریکہ اور انگلینڈ کے اداروں میں سے بھی کسی ادارے نے نہیں پیش کیا. اور مجھے یہ کہہ لینے دیجئے, اگر اس میں فکر ہے تو اسی ولی کامل مفکر اسلام کی فکر اس میں شامل ہے جنہوں نے اسے کھڑا کر دیا. یہ بھی بہت حیرت انگیز 2 جملے اور میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اس فکر کے ساتھ کھڑا کیا کہ اس قوم مسلم نے تو یہ جانا ہے کہ زکوٰۃ اگر دینا ہے تو صرف قرآن مجید کی ظاہری تعلیم پر دینا ہے, مدارس اور مکاتب سے ہٹ کر اس کا راستہ کچھ بھی نہیں. اور نہیں جانتی کس پر بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ حضرت نے خود فرما دیا کہ زکوٰۃ کی رقم سے ہمیں رحمانی
2030 کو نہیں چلانا ہے تو زکات کے علاوہ یہ قوم کتنی رقم دیتی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ مشکل حالات میں معمولی سے پیسوں میں جس کو بڑا سے بڑا ادارہ، بڑی سی بڑی یونیورسٹی اگر اپنے اندر کھڑا کرنا چاہتی تو معاف کیجئے وہ کھڑا نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ لیکن حضرت نے معمولی پیسوں میں کھڑا کر دیا، اور وہ حضرت کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والا شخص آپ کے درمیان موجود ہے، آپ کے صاحبزادے محترم۔ اس فکر کو زمین پر اتار دینے والا، اس خطے اور اس نقشے کو اگر تعمیر کی شکل دے دینے والا اور حقیقت کی شکل میں اتار دینے والا ہے تو جناب ہمارے محترم صاحبزادے گرامی قدر جناب فیض رحمانی صاحب جو آپ کے درمیان تشریف فرمائیں، اللہ نے ایسی عظیم صلاحیت دی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں، اس معمولی سے پیسوں میں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت والا نے جن عظیم اداروں کو مختلف وقت کے اندر آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا، ایسی عظیم ترین ترقی دی کہ آپ خود جانتے ہیں۔ عمارت شریعہ جس کے ہم اور آپ خادم ہیں، ہمارے شریعہ کے خدام کی یہ تعزیتی نشست ہے، اس لیے ہمارے شریعہ کے متعلق ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے شریعہ کو جب آپ نے سنبھالا، جن مشکل حالات میں آپ نے دیکھا سارے مشکلات سے کس حکمت عملی اور کس تدبر کے ساتھ آپ نمٹے، اور ان سارے مسائل کے بعد آپ نے جیسے ہی ملازمین کارکنان کا مسئلہ ہے آپ نے تنخواہ میں فوری اضافہ فرمایا، جو مسائل بھی آئے آپ نے اس کے اندر ذرا سی کمی کوتاہی ایک نہیں کیا۔ دارالقضا کے قیام کا مسئلہ ہے، حضرت فوراً فرماتے تھے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے اس کو خوب ترقی اور اس تیزی کے ساتھ دارالقضا کے فیصلے کرتے چلے۔ حضرت نے اعلان فرما دیا بیواؤں کا مسئلہ جتنی درخواستیں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ شادی کا مسئلہ آیا کہ غریبوں کی شادی کے متعلق اتنی رقم مختص کر دیا کہ جتنی درخواستیں اسے قبول کی جائے۔ ہر لائن سے جہاں آیا پیسوں کے لیے کبھی نہیں سوچا، پیسوں کے لیے کبھی نہیں سوچا انہوں نے، اور جو چیزیں اس میں کمی اور کمزوری تھی اسے مضبوط کیا، اور اس طرح سے استحکام بخشا، ایسی لائن دی، ایسی جہت دی اور ایسی سمت دے دیا کہ اگر کوئی بھی اس جگہ پر بیٹھ جائے، یہ ادارہ اگر اسی نقش قدم پر چلانا چاہے، اسی راہ عمل اور اسی نمونے کو اور امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے انہی افکار کو آئیڈیل بنا کر اگر چلانا چاہیں تو یہ ادارہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا۔ وہی اخلاص کا تاج محل اور وہی اخلاص کی حسین یادیں اور اپنے خون جگر، آپ نے دیکھا اخیر وقت تک ہمارے شریعہ کے بارے میں پوچھتے، انتقال کے دن خود اخیر وقت تک۔ بہرحال حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے جہد مسلسل کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اسی لیے ان کا یہ پیغام ہمارے اندر ہے اور ہم سب کے لیے ہے، اور ان کے خراج عقیدت بھی یہی ہے۔ ہم اور آپ ان کے لگائے ہوئے شجر طوبہ کو اور ان کے لگائے ہوئے اور سینچے ہوئے ان کے اداروں کو، جتنے بھی ادارے ہیں، اگر ہم ان کا تحفظ کریں، ان کی ترقی کا سامان کریں، ان کے جو عزائم اور منصوبے تھے اور ان کا جو نقشہ تھا، ان کے ذہنوں میں جو خطہ تھا، اگر ہم اس پر رنگ بھر سکیں اور اس کو آگے بڑھا سکیں اور اس کی ترقی کے لیے اگر ہم کام آ سکیں، یقین مانیے ہم سب کی اس میں سعادت ہے۔ اگر ہم نہیں کر سکیں گے، اللہ تو اداروں کو باقی رکھنے والے ہیں، اور معلوم کن سے کام لیں گے اور کس طرح کام لیں گے۔ اس لیے میں اس وقت صرف یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ آج سب ایک دوسرے کی تعزیت کے مستحق ہیں۔ ایسے غم اور ایسی تکلیف اور ایسی کڑھن کے موقع پر ہم سبوں کے لیے جو سب سے بڑی امید کی کرن ہے، اور ہم سبوں کے دلوں کو جو چیز یہ بتاتی ہے کہ چلو حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جو ہم سبوں کے لیے پیر و مرشد ہیں، خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہیں، اور ہم سبوں کے لیے وہی احترام، وہی جذبات، وہی خیالات جو حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھے،
وہی جذبات ہمارے محترم جناب حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہ العالیہ کے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم سبوں کو یہ ارادہ اور عزم کرنا ہے کہ ہم دونوں صاحبزادگان کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح حضرت والا کے ساتھ ہم لوگ کھڑے تھے. حضرت سے محبت اور حضرت سے عقیدت اور حضرت کے خدمات کے اور حضرت کے احسانات کا بدلہ صرف یہی ہو سکتا ہے. دعا کریں تعالی شانہ حضرت والا کے حسنات کو قبول فرمائیں اور حضرت والا کے درجات بلند فرمائیں اور حضرت والا کو آخرت کی راحتیں نصیب فرمائیں اور حضرت والا کی حسین یادیں اور حضرت والا کے لگائے ہوئے اداروں کو ہمیں سینچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.